اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَمَرْتُهُمْ عَلَى لِسَانِهِ بِأَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا بك وبرسولك واشهد بأننا مسلمون۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے پھونک دے کر جو ہے وہ مٹی سے پرندے بنا دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور جو برس کی بیماری جس کو ہوتی تھی اس کو بھی شفا یاب کر دیتے تھے، اور جو نابینا پیدائشی ہوتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب میں نے حواریین کی طرف ڈال دی بات، کس سے گئی کہ کون سی بات ڈال دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان پر، کہ بھائی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا کہ حکم دیا کہ آمنو بی و برسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ تو وہ کہنے لگے آمنا بے کا و بے رسول کا، کہ ہم ایمان لائے آپ پر اور آپ کے رسول پر، تو واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذکر، یاد کیجئے، یعنی یہاں پر یہ خطاب ہے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ محبوب یاد کیجئے قال الحواریون بعیسیٰ، یا عیسیٰ، جب کہا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ بن مریم، حل یستطیع ربک، حل یستطیع مطلب یہ کہ ویسے تو یستطیع کا معنی ہوتا ہے نا طاقت رکھنا، تو یہاں پر یستطیع بمعنی یفعل ہے۔ اس کا معنی کیا بنے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ ایک قرات میں آیا ہے یستطیع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے ایک قرات میں تستطیع بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اور جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اس کے بعد آیا ہے کہ بھئی ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ نازل کرے ہم پر دسترخوان، یا آپ یوں کہیں کہ بھئی چلو دسترخوان ہی منع کر دیتے ہیں، آسمان پر، آسمان سے اتارے۔ قال لهم عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فی اقتراح الآیات، یعنی اس قسم کی آیات کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا نرید، وہ کہنے لگے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں سوالہ ان من اجل، اس سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن تسکن قلوبنا، کہ ہمارے قلوب بھی مطمئن ہو جائیں، اطمینان بخش ہو جائیں، بزیادت یقین، یقین کی زیادتی کے ساتھ، نعلم ان قد صدقنا، اور ہم جان لیں، ویسے قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جان لیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ نعلم کا مطلب کیا ہے کہ نعلم کا مطلب یہ ہے، یہ ان کا جو ہے نا، یہ ان اس پر داخل ہے، نعلم، سمجھ میں بات، اس پر ناقلہ پر اس کا عطف ہے۔ تو جی صاحب، یہ نا کلو کا مصدر کیا ہوگا؟ کل، ہاں نہیں عقلن، کھانا، جی جی ٹھیک ہے جی۔ نعلم، اور نعلم جانے کا مطلب کیا ہے کہ نزداد علما، کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں جی پر ان مخففہ ہے، یہ کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کہ بھئی آپ واقع نبوت کے دعویٰ کرنے میں آپ واقع سچ فرما رہے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات پر شاہد بھی ہو جائیں، گواہ بھی ہو جائیں۔ قال عیسیٰ بن مریم، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ربنا، کہ اے میرے رب، اے ہمارا رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ نازل فرما ہم پر مائدہ آسمان سے، تکون لنا، تاکہ ہو جائے ہمارے لیے، اے یوم نزولیا، جس دن وہ نازل ہوگی، یعنی اس کے نازل ہونے کے دن، عیدن، ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے، نعظمہ، کہ ہماری عظمت بڑھ جائے، ونشرفہ، کہ ہماری شرافت بڑھ جائے، لأولنا، ان کے پہلوں کے لیے۔ یہاں پر جو ہے نا یہ لنا میں جو یہ جار کا جو اعادہ کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ آخرنا، اور ہمارے جو بعد میں آئیں گے، وہ آیتم من کا،
اور آپ کی طرف سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی ایک جو کیا بن جائے، ایک نشانی بن جائے، یعنی آپ کی قدرت پر اور میرے نبوت پر۔ وَارْزُقْنَا إِيَّاهَا، ہمیں وہ چیز عطا فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک یوں کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ اور تو ہی سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مستجیباً، یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا قال اللہ، یہ مستجیباً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے، انی منزلھا، کہ میں نازل کرنے والا ہوں اس کو، یعنی اس کو منزلھا پڑھنا بھی جائز ہے اور منزلھا بھی پڑھنا جائز ہے، علیکم تم پر، فمن یکفر، پر اس کے بعد جس نے کفر کیا، یعنی مائدہ کے بعد، جس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد، یا آپ یوں کہیں کہ اس کھانے کے نازل ہونے کے بعد جس نے کفر کیا، فإنی اعذب عذابا لا اعذب احدا من العالمین، کہ میں اس کو وہ عذاب دوں گا کہ جو میں نے کسی کو عذاب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے میں نے کسی کو بھی عذاب نہیں دوں گا میں، من العالمین، کسی جہان میں سے کسی کو بھی۔ فنزل ملائکہ، تو ہر ملائکہ نازل ہوئے اس آسمان سے، علیہ سبعۃ ارغفۃ و سبعۃ احوات، بھئی اس میں بعض نے کہا کہ بھئی 7 روٹیاں تھیں، 7 مچھلیاں تھیں، بہرحال جو بھی تھا، فَأَكَلُوا جی مِنْ حَتَّى شَبَعُوا، تو انہوں نے اس میں سے کھایا جہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے۔ حضرت جی ابن عباس فرماتے ہیں کہ انزلت المائدۃ من السماء خبزا ولحما، کہ بھئی آسمان سے جو چیز نازل کی گئی نا وہ روٹیاں تھی اور گوشت تھا، فَأُمِرُوا، ان کو حکم دیا گیا تھا، اللہ یخونو، یہ کہ وہ خیانت نہ کریں، ولا یدخروا لغد، اور وہ ذخیرہ کر کے نہ رکھیں کل کے لیے، فخانو، تو انہوں نے خیانت کی، ودخروا، اور انہوں نے ذخیرہ کیا، فرفعت، اور وہ چیز اٹھا دی گئی، ٹھیک ہے جی، وہ جی چیز اٹھا دی گئی، فمسخوا قردۃ وخنازیر، تو وہ کیا ہو گئے، یعنی ان کو مسخ کر دیا گیا، بندر اور جو ہے نا کیا ہے کہ خنازیر کی صورت میں ان کو مسخ کر دیا گیا، کس وجہ سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جہاں پر خیانت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا تم خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر آپ اوپر دیکھیں کہ یہ ارغفتن جو ہے نا یہ جمع رغیف کی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے روٹی، اور اس کا احوات یہ جمع حوت کی، اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے مچھلی، یہ جی جی اور جی اور کیا جانا چاہتے؟ کچھ نہیں، یہ اسم ہی ہے نا، میں نے سمجھا فعل ہے۔ نہیں ایسی بھی ہے، اچھا جی۔ جی اب یہ مشکاہ شریف جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا یہ سبق ہو گیا، اب ہم ذرا چلتے ہیں، جلالین شریف کا ہمارا سبق ہو گیا، اب ذرا ہم چلتے ہیں مشکاہ شریف کی طرف۔ تو پچھلی حدیث شریف یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایسے کام کے جو ہمارے ہاں مروج ہیں کہ بھئی یہ سنت ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا تھا کہ اگر اس طرح کرو تو اچھا ہے، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ تم اس طرح نہ بھی کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کو وہ نہیں بنا لینا ایک، جب یوں کہیں کہ ہم نے اس کو یہ ہم بنا لیتے ہیں نا کہ نہیں جی یہ حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے تو اس طرح کرنا ہی ہے، تو کرنا جو ہے نا کیا ایک اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیا ہے، خیر خیریت ہے؟ سید طاہر صاحب، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی مفتی صاحب خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، یہ سبق تو ہو گیا، آپ تھوڑا لیٹ آ گئے، جی میں میں نے تھوڑا کہا سا کہ ہاں میں مگر شامل تھا، بس تھوڑا سا میرا شروع میں سوال ہاں جی جی چلیں کوئی نہیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ بھی، جزاک اللہ۔ یہاں تک چونکہ جو ہے نا وہ سبق پورا رکوع پورا ہو رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے جی جی کر دیا۔ اچھا جی، آگے حدیث نمبر ہے 353، وعن عبداللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی مستجمہ،
ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن آمة الوسواس منه. کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یبولن، یہ لا جو ہے نا، یہ لا یبولن یہ کس کا صیغہ ہے؟ بتائیں گے ہمیں عیسیٰ غزالی صاحب، بتائیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، کس باب کا صیغہ، کس باب کا نہیں، کون سا فعل ہے یہ؟ کیا نام ہے یہ؟ عمر کا صیغہ لا یبولن، یہ بلکہ فعل نہیں کا صیغہ، نہیں کا، ہاں نہیں کا صیغہ ہے. تو نہیں کا، یہ نہیں موقت بانون تاکید ثقیلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا کا معنی ہم کریں گے ہرگز، ٹھیک ہے جی، بلکہ نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جو ہے نا وہ نفی کی تاکید ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہوگا کہ ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی ایک، احدکم مانے تم میں سے کوئی ایک، نہ پیشاب کرے پاک خانے، سوری اس میں واش روم میں، یعنی جو اس کی نہانے کی جگہ میں، غسل خانے میں. کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ ثم یغتسل فیہ، اس میں وہ پھر آ کر غسل کرتا ہے، او یتوضأ فیہ، یا اس میں آ کر کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے. بھائی یہ کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ فإن عامۃ الوسواس، کیونکہ عام جو وسواس ہوتے ہیں نا، مطلب یہ کہ شیطانی خیالات جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. انسان جب جو ہے نا کہ پاخانے میں، اس میں سوری غسل خانے میں جب کرتا ہے، جہاں پر غسل کیا جاتا ہے اس جگہ پر پیشاب نہ کرے. آج کل تو یہ کیا گیا ہے کہ جو واش روم وغیرہ جو ہیں وہ غسل خانے بھی ایک ہی جو جگہ پر اکٹھے کیے گئے ہیں، تو غسل کرنے کی جو جگہ ہے نا وہ علیحدہ ہوتی ہے، اور جو واش روم جو ہیں جہاں پر واش روم کیا جاتا ہے تو وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے. تو اگر واش روم انسان کو آئے تو اس جگہ پر جو ہے وہ جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر جو ہے واش روم کرنا چاہیے، جہاں پر وہ غسل کر رہا ہے وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، روایت حضرت عبداللہ ابن سرجس سے، ٹھیک ہے جی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی جوہر، کہ بھئی ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی ایک سوراخ میں پیشاب نہ کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سوراخ میں پیشاب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں اس سے سانپ وغیرہ نہ نکل آئے جو انسان کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے جی. وعن معاذ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتقوا الملا عن الثلاثۃ، کہ بھئی ہاں اتقوا ثلاثت، ٹھیک ہے جی، البراز فی الموارد وقاریۃ الطریق والذل، کہ بھئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملائنہ، یہ ملائنہ لعنت کی چیزیں ہوتی ہیں نا جو، اس سے منع فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لعنت والی چیزوں سے منع فرمایا ہے. پہلے کون سے ہے؟ پہلی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ بھئی البراز فی الموارد، کہ پاخانہ کرنا گھاٹوں میں. گھاٹوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک گھاٹ ہوتا ہے نا جہاں پر انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا، جس طرح یہ جانور ایک گھاٹ پر اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتا نا کہ بھئی وہ پانی پینے گیا ہے گھاٹ پر، یا اس طریقے سے وہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کی جہاں پر جگہ ہو، عام طور پر لوگ جو ہے بیٹھتے ہیں، تو اس جگہ پر انسان کو پاخانہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات ہے قارۃ طریق، راستے کے درمیان بھی جو ہے پاخانہ نہیں کرنا چاہیے. اور وذلہ کا مطلب کیا ہے کہ جو سایہ دار جگہ ہے وہاں پر بھی جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. سایہ دار جگہ بالفرض جو ہے نا وہ کسی دیوار کی اوٹ کی وجہ سے وہاں پر سایہ بنتا ہے، وہاں پر لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے، یا پھر مطلب یہ کہ جو درخت ہوتے ہیں، درخت کے نیچے اکثر طور پر انسان بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے کہ اس جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، یہ مطلب کئی لوگ کہتے ہیں بھئی گھاٹ میں یا کسی جگہ پہ نہیں پیشاب کرنا چاہیے، بھئی وہاں پہ آسیب زدہ جگہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے نہیں. آسیب زدہ جگہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پیشاب پاخانے گندگی کی وجہ سے جو ہے وہ جنات آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات. لیکن یہ کہ اس میں سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ مخلوق کو ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے مخلوق کو ہے.
تو اس وجہ سے جو جی ہے نا کیا ہے کہ مخلوق کو جو تکلیف دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بندہ. اچھا جی، روایت جی وعن ابن سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بھئی دو شخص پاخانے کرنے نہ جائیں. لا یخرج الرجلان مطلب یہ کہ دو نہ جائیں، ٹھیک ہے نا. یضربان الغائط پاخانے کاشفین عن عورتہما کہ بھئی وہ اپنی شرمگاہیں وہ کھولتے ہوئے، یتحدثان وہ کیا کرتے ہیں پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر ناراض ہوتا ہے. کہ بھئی کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے. جو چیز انسان بولتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، جب انسان شرمگاہ کھول لیتا ہے تو جو ملائکہ وغیرہ جو ہیں وہ انسان سے چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ملائکہ دور چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بولیں گے وہاں پر کوئی چیز بات کریں گے تو پھر مجبوراً ان کو آنا پڑے. دار بات ہے کہ یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کرے. اچھا جی، وعن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاخانے جنات کے رہنے کی جگہ ہیں. ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو ہے نا یہ کیا ہیں، یہ پاخانے پیشاب کی جگہ ہیں، یہ کیا ہیں، یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہیں. فاذا اتى احدكم الخلاء، پر جب تم میں سے کوئی ایک آ جائے بیت الخلاء میں آ جائے، فلیقل تو وہ کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے جو ہے نا کیا ہے، یا کیوں کہو کہ خبیث جنوں سے میں پناہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن، یعنی جن اور جنوں کی آنکھوں اور تمہارے درمیان جو پردہ ہے، سمجھ میں بات ہے، جو ہے نا کیا ہے کہ درمیان جو پردہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اذا داخلہ مانے کوئی بندہ، جب کوئی بندہ داخل ہو جائے احدکم الخلاء بیت الخلاء میں، تو ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو پھر کیا ہو جائے گا کہ جنات اور جنیوں سے وہ محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ. یہ جو ہے نا تمہارا سبق یہاں پر جی. ساقت علی صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ جو پانی وغیرہ میں جو پھونک مارنا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا مطلب؟ پانی میں پھونک مارنا، کیا پانی میں پھونک مارتے ہیں نا؟ پانی میں پھونک کیا مطلب، کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ جب ہم دم کرتے ہیں پانی میں، کچھ پار کے پھونکتے ہیں پانی میں. ہاں تو دم یہ کرنا عمل جائز ہے صحیح نا، دم کرنا تو جائز ہے، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھونک مارنا بھی جائز ہے، کوئی حرج وہ تو نہیں ہے، حرج تو نہیں ہے اس میں جی. اور اگر پھونک نہ مارے تو نہ ہمارے تو نہ مارے. نیت تو ہے نا بھائی پانی دم والا ہو. اصل جو بات ہے نا وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج کل یہاں پر اس سائنس نے آ کر ہمیں سنت سے خلاف کر دیا ہے. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے تو سنا ہے نا کہ بھئی ان مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. لیکن یہ کہ آج کل ہمیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کسی چیز کے بھئی کسی آدمی کا آپ جھوٹا نہ کھائیں، کہ اگر آپ کسی آدمی کا جھوٹا کھائیں گے تو وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی. اب دیکھو ہم حضور کے فرمان کو پکڑیں یا پھر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کو پکڑیں. جی شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دوست فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں سرکار کے فرمان سے ہمارے لیے متبر ایسے محبت بڑھتی ہے جھوٹا جو آپس میں اکٹھا مل کے کھانے میں. ہاں آپ کہتے نہیں کسی کا بٹ لگی لگ جائے یہ ہو جائے گا، لوگ ایسے نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کر رہے ہیں، نہیں یہ غلط بات ہے. ہاں حالانکہ جب یہ کرونا کا مرض، جب کرونا پھیلیا تھا نا، کرونا
اصل تو بات یہ تھی کہ کرونا نہیں تھا، اصل بات جو ہے جہاں تک ہے، ٹھیک ہے نا، باقی تھا کسی جب ملک میں تھا نہیں تھا وہ علیحدہ بات ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب طاعون کا مرض پھیلا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی جس جگہ طاعون ہے وہاں تم جاؤ نہیں، اور جس جگہ تم ہو وہاں طاعون ہے تو وہاں سے نکلو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بظاہر یہ بالکل ملتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا، وضو کرتا ہے جب انسان کرتا ہے وضو، تو وضو کے جی ساتھ اس کی ظاہری باطنی گناہ بیماریاں ساری نکل جاتی ہیں۔ مطلب جب انسان وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو بس اب اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی پکڑ لے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ عام طور پر جو ہے نا یہ اس طرح جو ہے نا وہ مسلمانوں میں یہ کیا گیا تھا، یہ کفار کی ایک سازش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا جیسے افغانستان آزاد ہوا تو افغانستان نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی نہیں، کسی کو ہم ماسک پہنے، دیکھو اس کو ماسک نہیں پہننے دیتے تھے، نہ تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا کہ بھائی تم جو ہے نا فاصلہ کر کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے، تم یہ کیوں نہیں کرتے، تم وہ کیوں نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے یہ بات کی، جو مجھے اس بات کا مجھے بہت ہے کہ میں اچھی بات ہے کہ بہت انہوں نے جو ہے نا یہ بات کی، اور ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جی طاہر صاحب۔ ایک تو ہے نا بارہ بیس سب شاد بھی ہے کہ الفاظ ہیں لا ادوا، غالباً کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، وہ پھیلتی نہیں ہے، ہاں اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، ایسے میں یہ پھیل جائے گی، یہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں پھیلے بیماری آگے بڑھے گی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ آتی ہے نا حدیث بھی آتی ہے نا، وہ کسی نے کہا اونٹ ہے اس کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے، خارش کی بیماری، آپ نے فرمایا جو اس کا ہمارے اونٹ خارش کا زیادہ ہوتا ہے اس کو اونٹوں میں باندھتے ہیں، ان کو بھی لگ جاتی ہے، آپ نے فرمایا جو پہلا اونٹ اس کو کہاں سے لگی تھی، ہاں تو صحیح سب بات ہے، فرمایا کہ سر کوئی بیماری مقدی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ جو ہے نا جی 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 جبران سوال یہ میرے لال نے جواب دیا، جبران وہ جب کورونا تھا تو پاکستان میں بھی ایسے کہ یہاں بہت سے کہتے ہیں نماز پڑھنی نا جی، درمیان میں دو آدمی سمے دو فاصلہ چھوڑ دیں جی، بندہ یہ کھڑا ہے بیچ میں 4 فٹ کے فاصلے کر دیں، میں تو نماز پڑھنے گیا نہیں، مسجد گھر پڑھتا تھا، میں کہ ایسے نماز ہوتی نہیں ہے، جب بندہ نہیں درمیان میں فاصلہ کر دیں، آدمی کھڑا اس کے ساتھ 3 آدمی چھوڑ دیں، پھر کھڑے ہوں ایسے کھڑے ہوں، ایسے نماز ہوگی نہیں، یہ تو ایسے نہیں، پھر ایسے آپ نے کیا بھائی آپ بھی نماز ایسے نماز پڑھیں گے، تم ایسے پڑھیں گے، درمیان میں اتنا طرح فاصلہ کیا ہوا ہے، تو حکم تو فرمایا کہ سب ساتھ ملاؤ، تم کہندے سے کہندہ ملاؤ، تم ملاؤ، حکم یہ ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے، اس کے بارے میں ایسی نماز ہو جاتی ہے جیسے بندے کھڑے ہوتے ہیں درمیان میں فاصلہ کیا جائے سبوں میں۔ جی جی شاہ صاحب، اصل میں ساری بات پتہ ہے کیا ہے، ساری بات یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ یہ بات جو ہے نا سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ بھئی اب دیکھو نا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے 3-4 فٹ کا فاصلہ ہے، عجیب بات نہیں ہے، ایک مذاق نہیں بن کے رہ گیا تھا جی، دین کو انہوں نے مذاق بنا دیا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے جی۔ اب کرونا کہاں چلا گیا؟ میں تو بڑی بات یہ ہے نا کہ بھئی اتنے آدمی بیمار ہو گئے تھے، اتنے آدمی بیمار ہو گئے تھے، چلو جی پتہ نہیں کتنے لاکھ انہوں نے کروڑ بتا دیے تھے، بھئی کتنے کروڑ آدمی جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، تو وہ ایک دم سے جی کرونا کہاں چلا گیا؟ سب سے اور بڑی مارے بھی تھے، ہیں اور مارنے والوں کی تعداد بھی دوست بتاتے تھے۔ نہیں دیکھیں نا روزانہ کتنے آدمی مر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے اسپتالوں میں، جو بڑی بڑی اسپتالیں آپ کم از کم اس کے جو ایوریج آپ لگا لیں، کم از کم پتہ نہیں کتنے آدمی مر رہے ہیں۔ جی طاہر صاحب۔ ہزاروں لوگ جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، لوگوں کو ہاں کینسر ہوتا ہے مرتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، جی جی وہ جی ہزار لوگ پر ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہونے والے ان کو بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ہاں یہ سائنس تھی کہ انہوں نے ایسی دنیا میں ایک نظام اپنا بنانا تھا۔ بس وہی بات ہے بس۔ چلے جب ٹائم ہو رہا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، فصل فی طہارت جلود المیتۃ ونحوہا، کہ بھئی جو مردار کی جو کھالیں ہیں یا اس کی مثل جو ہیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ، کہتے یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیۃ، کہتے پاک ہو جاتا ہے مردار کا چمڑا حقیقی دباغت کے ساتھ، مثلا قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ قرض کا ایک طریقہ ہے، قرض کا کیا ایک طریقہ ہے، طریقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا جو ہے نا وہ طریقہ کہ کیکر کے پتے لیے جائیں اور ان کے ساتھ اس کو کھال کو کیا کیا جائے، دباغت کی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حکمی کیا ہے، حکمی یہ حقیقی تھی نا دباغت، رگڑنا، دباغت کا معنی ہوتا ہے رگڑنا، یہ حقیقی تھی، اور حکمی کیا ہے تتریب و تشمیس ہے، تتریب کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ بھائی اس کو آپ جو ہے نا ایسے طریقے سے اس میں مٹی ڈالیں یا اس طریقے سے آپ وہ کریں تاکہ وہ کیا ہو جائے پاک ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ والتشمیس، تشمیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشمیس کا مطلب ہوتا ہے دھوپ میں خشک کرنے سے، الا جلد الخنزیر، مگر خنزیر اور آدمی کا چمڑا یہ نہیں ہو سکتا۔ وتطہر الزکوۃ الشرعیۃ جلد جلد غیر المعقول ہے کہ بھائی زکوٰۃ شرعیہ، زکوٰۃ شرعیہ کس کو کہتے ہیں کہ ایسا جانور کہ جو جس کا گوشت حلال نہیں ہے اس کو ذبح کر کے اس کا کیا کیا جائے، غیر معقول اللحم جانور کو ذبح کر کے اس کا چمڑا اتارا جائے، تو کھال اس کی پاک ہو جاتی ہے لیکن گوشت اس کا پاک نہیں ہے، کہتے ہیں اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کل شیء لا یسری فیہ الدم، اور ایسی چیز کہ جس میں خون سرایت نہیں کرتا، لا ینجس بالموت، تو وہ پلید نہیں ہوتی مرنے کے ساتھ، جس طرح دیکھو بھائی جس طرح شیر، جی شیر مانے شیر میں خون ہوتا ہے شاہ صاحب؟ شیر جو ہے ہاں دیکھا تو نہیں، ہو گئے خون شیر میں بال، شیر کا معنی ہوتا ہے بال، اب اچھا بال میں نہیں، جی بال اردو والے شیر کہہ رہے ہیں آپ مجھے۔ جی ہاں جی ہاں۔ والریش مجوز ہیں، یعنی اور ایسا جو ہے نا پر، ایسے پر کہ جو کٹے ہوئے ہوں، والقرن اور جو ہے سینگ، والحافر اور کھر، والعظم اور ہڈی، ما لم یکن بہی دسمن کہ جب میں جو ہے نا وہ نہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، چربی نہ ہو، والعصب ناجس فی الصحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ والعصب ناجس فی الصحیح ہے، پٹھے جو ہے نا پٹھے، والعصب مانے پٹھے، ناجس فی الصحیح، صحیح روایت کے مطابق پٹھے جو ہے نا یہ ناپاک ہیں۔ اچھا، ونافجۃ المسک، نافجۃ المسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی مشک کا لوتھڑا، یہ جو ہرن ہوتا ہے نا، ہرن کے اندر ایک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کو ہم کستوری کہتے ہیں، یہ جو کستوری ہے نا یہ ہرن کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، ہرن کے پیٹ کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اس میں ایک قسم کی جو وہ خوشبو ہوتی ہے، اور وہ ہرن جو ہے نا وہ اعلیٰ نسل کے ہرن ہوتے ہیں اور بڑے مہنگے بکتے ہیں، تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا جو مسک میں جو کستوری کا جو لوتھڑا ہے جس میں کستوری ہوتی ہے وہ بھی پاک ہے، ٹھیک ہے جی، مسک کی طرح، مشک کی طرح، وَأَكْلُهُ حلال، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، وَالزَّبَادُ طاہر، ٹھیک ہے جی، اور جو اس کا زباد ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ پاک ہے، وہ پاک ہے، تسے ہو صلاطن کہ بھائی اس کو خوشبو کے طور پر جو ہے وہ نماز میں استعمال کرنا جائز ہے۔ جی شاہ صاحب، زباد کے میں نے کیا کیا ہوں سب نے زباد زباد جو ہے نا یہ ایک قسم کا وہ خوشبو ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی پاک ہے جو اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، زباد کا معنی جو ہے نا یہ بنتی ہے، زباد جو ہے نا پاک ہے، اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم خوشبو کے طور پر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے نیچے انہوں نے اس طرح کا کوئی لکھا، زباد معروف ہم کہتے ہیں یہ چیز معروف ہے، یعنی یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے نیچے تشریح نہیں کی۔ اچھا جی، اب ہم ذرا چلتے ہیں فیض الادب کی طرف چلتے ہیں ہم۔ فیض الادب میں جی فیروز صاحب، آپ نے کہاں تک جو ہے نا اس کی ترکیب کی تھی جب ہم نے یہ کیا تھا؟ جی فیروز صاحب، جی استاد صاحب، ہم نے جمعرات والے دن کون سی ترکیب کی تھی؟ جی ہم نے یہ کی تھی، یدخلون فی دین اللہ کی تھی ہم نے نا، جی یہاں تک کی تھی۔ ہاں، اور الا عین ذهبت، الا عین ذهبت، ٹھیک ہے نا جی، تو الا حرف جار ہو جائے گا، عین کو اب بالفرض مجرور مراد لینا ہے، اس کو عین یہ کیا ہے، یہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے نا جی، مجرور محلن مجرور ہوگا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کس کا، فعل کا، تو ذهبت فعل ہے، اس میں ہے ضمیر فاعل، ٹھیک ہے نا بھائی، کہاں تک گئی، کہاں تک گئی، الا عین ذهبت، یا یوں کہو کہ الا عین ذهبت مطلب کہاں تک تو گیا، اور اگر یوں کہو ذهبت کا معنی کیا بن جائے گا کہ کہاں تک وہ عورت گئی، لیکن یہ جہاں پہ الا عین ذهبت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے کہ بھائی کہاں تک تو گیا، ٹھیک ہے جی، تو اب کیا ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔
ذهبتا ٹھیک نا. تو ابھی اس کی ترکیب کرو ذرا. جی الا حرف جار. الا حرف جار ہے ہاں. اور آئینہ کہاں یہ مجرور یہ ظرف زمان مجرور محلن مجرور برائے جار. الا حرف جار ہے اور آئینہ یہ ظرف زمان ہے اور مجرور ہے مجرور اور محلن. جی محلن مجرور ہے اور ذہبتا یہ فعل ہے اور اس میں تا ضمیر فاعل. اس میں تا جو ہے یہ ضمیر فاعل فعل جی اس میں تا جو ہے یہ ضمیر فاعل ہے. فاعل اپنے فعل سے مل کر فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بس ٹھیک ہے جی. ایسا غزالی صاحب آپ کریے قدم تو بالدراجتے. جی قدم تو بالدراجتی. قدم تو جو ہے یہ فعل ہے جس میں تا ضمیر فاعل ہے. با جو ہے حرف جار ہے. الدراجتی جو ہے کیا نام ہے یہ مجرور ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق بنے گا فعل کا. جی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی شاہ صاحب اریتو هذه الجملۃ. جی ارائی تو فعل ہے جی. اس میں تا ضمیر کا فاعل بن رہی ہے جی. ہاں. حاضر اس میں اشارہ ہے. جملہ تو مشار الیہ ہے. هذا اسم اشارہ موصوف. حاضر اس میں اشارہ موصوف اور جملہ تو مشار الیہ صفت جی. جی موصوف صفت سے مل کر متعلق ہوا. نہیں موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا اریتو کا. مفعول بھی ہوا اریتو کا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل خبریہ بنا. جی عبرت النہر بالباخرۃ. فیروز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبرت فعل اس میں تا ضمیر فاعل. النہر موصوف نہیں النہر موصوف بحرف جار اور الباخرۃ یہ مجرور جار مجرور یہ مل کر یہ بنا صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل اپنے نہیں دیکھو النہر یہ مفعول بالباخرۃ یہ با حرف جار الباخرۃ مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر یہ طرف لگ ہوا فعل کا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل جی اس میں انا ضمیر ہوگا استاد یا تا ضمیر پڑھیں گے. تو عبرت میں تو ضمیر فاعل ہے. اور اس میں بھی ذهبت میں بھی یہ تا ضمیر ہوگی. ہاں انت نہیں ہوگی نا. نہیں ٹھیک. جی بالباخرۃ یہ متعلق ہوں گے فعل سے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی انا جالس فی المدرسہ. اس کی کون کرے گا ترکیب؟ جی شاہ صاحب. جی جی انا چلو کرنے دے. کر لا بھی تو کر لا. جی زین بھائی کہیے. کرو زین بھائی. انا میں جالسن یہ انا میں ہے. میں یہ اسم انا جو ہے یہ میں اسم ہے. اسم میں نہیں انا جو ہے یہ میں یہ ضمیر ہے اور جالسن جو ہے یہ فعل انا جو ہے نا ضمیر رہی ہے مبتدا بن رہا ہے نا جی. ہاں ضمیر مرفوع منفصل مبتدا. جی آگے جی جالسون جو ہے کیا کہتے ہیں جالسون فعل ہے. اس میں فاعل جالسون اس میں فاعل ہے جی. ٹھیک ہے. فی اس میں فاعل یہ فاعل ہے اور فی حرف جار فی حرف جار مدرسہ تو مجرور جی. جی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوئے فعل کے جالسن کے جالسون فعل کے. تو مبتدا اسم فاعل کے. جی انا مبتدا اپنے اسم جالسن اپنے یعنی کیا کہ جالسن میں اس میں ہوا ضمیر فاعل نکلے گی. ترکیب یوں بنے گی. جی اب یہ ترکیب یوں بنے گی. آپ سمجھ لیجئے کہ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا جالسن اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. ٹھیک ہے جی.
فی حرف جار المدرس مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوگا جالسن کے، جالسن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، جالسن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جی ساقط علی صاحب ایسے کر پائیں گے ترکیب آپ؟ جی فیروز بھائی آپ ترکیب کیجئے اس کے انا جالسن۔ جی جی طاہر جی صاحب بسم اللہ جی بھائی کر لیں گے انا ہاں فیروز صاحب، جی فیروز صاحب جی انا مرفوع منفصل یہ ضمیر بنے گے مبتدا، جالسن اسم فاعل اور فی حرف جار المدرسہ مجرور۔ اس میں ہوا ضمیر، اس میں آنا آنا جو ہے نا جالسن، جالسن میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، جی جالسن اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی ہاں حرف جار المدرسہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو اسم فاعل سے، اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی صحیح سمجھ میں آئی بات شاہ صاحب؟ جی جالسن میں اس میں ہوا ضمیر فاعل جی نکلیں میں گے۔ آگے صاحب جی ہاں جالسن میں ہوا ضمیر فاعل ہوتی ہے۔ جی سمجھ میں آئی نا بات؟ جی 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 اچھا جی اب ہم ذرا چلتے ہیں، ابھی یہ آپ کی جو ہے ترکیب ہو گئی، باقیوں کی آپ جو ہے ترکیب کر لیں، ہم ذرا آگے چلتے ہیں، شرح معتمل پر چلتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اچھا جی حروف چھٹی قسم ہے جی حروف جازمہ، کہ بھائی سماعی عوامل کی چھٹی قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ تو چھٹی عوامل کی جو ہے نا عوامل کی چھٹی قسم ان حروف کے بارے میں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کتنے ہیں؟ نے کہا جی فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف 5 ہیں۔ حرف جازم لم، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پہلا حرف لم ہے۔ لم کیا تصرف کرتا ہے؟ جواب لم یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، مثلا لم یضرب ما ضرب، اس نے نہیں مارا گزشتہ زمانے میں، دونوں کا ایک ہی معنی بنے گا، لم یضرب کا اور ما ضرب کا۔ حرف جازم لما، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف لما ہے۔ اچھا لما کیا تصرف کرتا ہے؟ لیکن جی لما جو ہے نا یہ لم کی طرح ہے لیکن یہ استغراق کے ساتھ مختص ہے، یعنی فعل مضارع کی طرح زمانے میں، یوں کہو کہ یہ فعل مضارع کے زمانے ماضی میں استغراق النفی کا فائدہ دیتا ہے اور مستقبل میں کام کرنے کی امید باقی ہوتی ہے۔ جس طرح دیکھو مثلا لما یضرب زیدن، یعنی یہ پوری ماضی کو اس نے گھیرا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تک زید نے نہیں مارا، ابھی تک زید نے نہیں مارا، اب مارنے والا ہے۔ جی سمجھ میں جی آئی؟ صاحب جی جی سید صاحب جی سب سنا رہی جی۔ ہاں بھائی مطلب یہ کہ ابھی تک اس نے نہیں پڑھا اب پڑھنے والا ہے، یا اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو لمحہ جو ہے نا یہ زمانے ماضی کو، مکمل ماضی کو گھیر لیتا ہے، یہ مکمل ماضی کے زمانے کو گھیر لیتا ہے۔ لم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نہیں مارا اس نے۔ جی زین بھائی جی استغراقن مطلب استغراقن پورے زمانے کو گھیر لینا، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اے ما ضرب حامد فی شیء من الازمنۃ الماضیہ، یعنی حامد نے گزشتہ پورے زمانے میں نہیں مارا۔ اچھا حرف جازم لام امر، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف لام امر ہے۔ اچھا لام امر کا کیا کام کرتا ہے؟ کہ لام امر جو ہے نا طلب فعل کے لیے آتا ہے، یہ طلب یا فاعل غائب سے متعلق ہوگی، جیسے دیکھو لیضرب وہ مارے، یا یہ طلب جو ہے نا فاعل متکلم سے ہوگی، مثلا لیضرب لنضرب میں ماروں ہم ماریں، یا یہ طلب مفعول غائب سے ہوگی، جیسے مثلا لیضرب وہ مارا جائے، یا یہ طلب مفعول مخاطب سے ہوگی متعلق لیضرب تو مارا جائے، تو مارا جائے، یا یہ طلب مفعول مطلق سے متکلم سے ہوگی، جیسے اضرب لنضرب میں مارا جاؤں یا ہم مارے جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد جو ہے نا حرف لفظ جازمہ سے انشاءاللہ یہ چلو یہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ اچھا حرف جازم لائے نہیں، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف کون سا ہے؟ نکلے فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف لائے نہیں ہے۔ اچھا لائے نہیں کیا تصرف کرتا ہے؟ کہ لائے نہیں لام امر کی ضد ہے، یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے آتا ہے۔ اچھا ترک فعل کی یہ طلب یا فاعل سے متعلق ہوگی، جیسے لا یضرب وہ نہ مارے، ترک فعل کی یہ طلب یا فاعل مخاطب سے ہوگی، جیسے لا تضرب تو نہ مار، یا ترک فعل کی یہ طلب جو ہے فاعل متکلم سے ہوگی، جیسے لا اضرب لا نضرب میں نہ ماروں ہم نہ ماریں۔ اچھا جی
اس کے بعد ہے حرف جازم ان. فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے پانچواں حرف کون سا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دینے حروف میں سے پانچواں حرف ان ہے. ان کیا عمل کرتا ہے جی؟ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اگر شرط اور جزا دونوں یا صرف شرط فعل مضارع ہیں تو ان وجوبی طور پر اس کو جزم دے گا. مثلا ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. ان تضرب ضرب تو، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. ان تضرب فحامد ضارب، اگر تو مارے گا تو حامد بھی مارنے والا ہوگا. یعنی ان صورتوں میں جزم وجوبی ہے. اور اگر صرف جزا فعل مضارع ہو تو یہ ان جواز کے طور پر اس کو جزم دے گا. مثلا ان ضربت اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. اس صورت میں جزم اختیاری ہے. حروف جازمہ ذکر کریں جی. حروف جازمہ مندرجہ ذیل ہے لم، لما، لام، لا، نہیں، ان شرطیہ. اچھا اب ہمارا جو ہے نا ایک سبق رہ گیا، ہمارا کون سا؟ صرف کا سبق رہ گیا. ٹھیک ہے جی. باقی تو ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ سارے سبق ہو گیا. ہمارے صرف کا سبق رہ گیا. تو ہمارے کون سی گردانیں چل رہی تھی جی فیروز بھائی؟ آپ بتائیے کون سی گردانیں چل رہی تھی ہماری؟ جی استاد یہ ہم نے پڑھا تھا باب جو ہے اجلوز، شاہ صاحب نے سنایا تھا. ہاں